ناظرین، چے گویرا 14 جون 1928 کو ارجنٹینا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نک نیم چی اصل میں ایک ارجنٹائن انٹرجیکشن سے مشہور ہوا تھا۔ چی کا مطلب ڈوڈ، میٹ یا فرینڈ لیا جا سکتا ہے۔ چے گویرا اپنی گفتگو میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دوست اسے چی کے نام سے پکارنے لگے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چے گویرا اصل میں ڈاکٹر تھا، اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ اسے ساری زندگی استھما یعنی دمہ کی بیماری رہی۔ اپنی بیماری ہی سے متاثر ہو کر چے گویرا نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1948 میں انہوں نے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1953 میں وہ ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے انٹرنشپ کے لیے میکسیکو سٹی جنرل ہاسپٹل میں الرجی کے اوپر ریسرچ شروع کی، لیکن 1955 میں کیوبا میں فیڈل کاسترو کی شروع کی گئی ریولوشن میں بطور ڈاکٹر شمولیت اختیار کی۔ چے گویرا ایک بیسٹ سیلنگ آتھر بھی تھا۔ جس وقت وہ یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت وہ کچھ ٹرپس پر گیا تھا جن میں اس نے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے انتہائی غربت کو دیکھا۔ اس نے مزدوروں کو دیکھا جو انتہائی سخت حالات میں خون پسینہ بہا رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب چے گویرا نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے سفر کے جو حالات چے گویرا نے لکھے تھے وہ 1993 میں موٹر سائیکل ڈائریز کے نام سے شائع ہوئے اور نیو یارک ٹائمز کے بیسٹ سیلنگز بن گئے۔ 2004 میں اس پر فلم بھی بن گئی تھی۔ چے گویرا نیشنل بینک آف کیوبا کے پریزیڈنٹ بھی تھے۔ فیڈل کاسترو کے ریولوشن میں چے گویرا کو اہم اکنامیکل عہدے دیے گئے اور وہ پریزیڈنٹ آف نیشنل بینک کہلانے لگے۔ 1959 میں پریزیڈنٹ آف نیشنل بینک بننے کے بعد چے گویرا نے امریکہ کے ساتھ چینی کی تجارت کو کافی حد تک کنٹرول کیا۔ چے گویرا نہ صرف کیوبا میں سرگرم تھا بلکہ دوسرے ملکوں مثلاً بولیویا اور کانگو میں بھی لوگوں کو کیپٹلزم کے خلاف متحرک کیا، جہاں پر لوگوں نے مسلح بغاوت شروع کی۔ اس کے علاوہ وہ 1964 میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی گیا، جہاں انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے دوران نہ صرف اقوام متحدہ پر تنقید کی بلکہ امریکہ کو بھی سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ 1976 میں CIA اور بولیویا کی امریکہ نواز فوج نے چے گویرا کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کی باڈی کو دوسرے گوریلا جنگجوؤں کے ساتھ ایک بڑی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے کے 28 سال بعد ایک بولیوین جنرل ماریو وارگاس نے ایک بایوگرافر جان لی اینڈرسن کو بتایا کہ چے گویرا کی باڈی ویلے گرینڈ میں دفن ہے، جس کے بعد اس کی باڈی کو تلاش کرنے کی کوششیں شروع ہوئی اور آخرکار 1997 کو اس کی باڈی مل گئی۔ اس کی پہچان اس بات سے ہوئی کہ اس کے دونوں بازو کاٹے گئے تھے، کیونکہ اسے قتل کرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اور اس کی جیب میں تمباکو کا پائپ پڑا ہوا تھا جسے وہ اکثر پیتے تھے۔ اس کی باڈی کو سانتا کلارا کیوبا میں دوبارہ دفن کر دیا گیا اور اس کا ایک بڑا مجسمہ بھی اس کے ساتھ نصب کیا گیا۔ ناظرین، چے گویرا کو زندگی بھر رگبی کھیلنے کا بے حد شوق رہا، یہاں تک کہ اس نے رگبی کے حوالے سے ایک میگزین بھی جاری کیا تھا، لیکن خود وہ دمہ کی بیماری کی وجہ سے بہت مشکل سے رگبی کھیلتے تھے۔ جب وہ لڑکا تھا تو اس کے والد نے اسے رگبی کھیلنے سے منع کیا، جس پر چے گویرا نے جواب دیا کہ مجھے رگبی کھیلنے دیں، مجھے رگبی اتنی پسند ہے کہ اگر مجھے رگبی کھیلتے ہوئے موت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔